اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نمبر 4، یعنی یہ چل رہے ہیں کہ جو فرق ہے علامہ اور ابن داؤد کے کتابوں کے درمیان، جو علم رجال کی کتابیں ہیں ابن داؤد کی اور علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہما کی جو کتابیں ہیں ان میں یعنی کیا فرق ہے، یہ فرق چل رہے ہیں۔ تو 3 فرق گنائے ہیں، اور چوتھا آج جو ہے وہ یہ کہ علامہ نے قسم اول میں صرف ممدوحین کو جگہ دی ہے۔ علامہ حلی نے قسم اول جو 2 حصوں میں آپ نے اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال کو یعنی کتاب لکھی ہے، اس میں یعنی آپ نے قسم اول میں، اور اس کتاب کو علامہ حلی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اس میں پہلے حصے میں صرف یا پہلے قسم میں صرف ممدوحین کو جگہ دی ہے، اور ابن داؤد نے اسی میں محمل افراد کو بھی شامل کر دیا ہے۔ یعنی جہاں اور فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے کہ علامہ حلی اور ابن داؤد میں ایک فرق یہ ہے ان کے کتابوں میں، رجال کی کتابوں میں، کہ علامہ حلی نے قسم اول میں صرف ممدوحین کو جگہ دی ہے، اور ابن داؤد نے اسی میں محمل افراد کو بھی شامل کر دیا ہے۔ یعنی وہ افراد جنہیں ضعیف نہیں قرار دیا گیا ہے اور تذکرہ کیا گیا ہے، جنہیں ضعیف نہیں قرار دیا گیا اور تذکرہ کیا گیا ہے، صرف برخلاف اس کے جن کا ذکر اس انداز سے نہیں کیا گیا ہے انہیں مجہول قرار دیا گیا ہے۔ کیا فرق ہے؟ چوتھا فرق علامہ کی کتاب رجال میں اور ابن داؤد کی، کہ علامہ نے قسم اول میں صرف ممدوحین کو جگہ دی ہے، جبکہ ابن داؤد رضوان اللہ تعالی علیہ نے محمل افراد کو بھی شامل کر دیا ہے۔ ٹھیک، واضح رہے کہ علامہ رضوان اللہ تعالی علیہ اور ابن داؤد رضوان اللہ تعالی علیہ کہ یہاں مجہول وہ افراد ہیں۔ اب آپ مثلا دماغ میں سوال آپ کا آیا ہوگا یا آ سکتا ہے کہ مجہول کسے کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ علامہ کے یہاں اور ابن داؤد رضوان اللہ تعالی علیہما کہ یہاں مجہول وہ افراد ہیں جنہیں صراحت کے ساتھ مجہول کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ صراحت کے ساتھ، یہ مجہول ہیں، یعنی ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، اور گویا اس طرح ضعیف قرار دے گیا۔ مجہول کہہ کے انہوں نے کیا قرار دیا؟ ضعیف قرار دے دیا۔ لیکن شہید ثانی، اس پہ نشان لگائیے آپ لوگ، یعنی ممکن ہے کہ یعنی دماغ میں سوال آئے، اور سوال اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ علامہ حلی اور ابن داؤد کیا مجہول کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہیں صراحت کے ساتھ مجہول کہا گیا ہے، اور انہیں ضعیف بھی قرار دے دیا انہوں نے، اس طرح ضعیف قرار دے دیا مجہول کہہ کے۔ لیکن شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور علامہ مامقانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور مامقانی وغیرہ کی نگاہ میں مجہول میں وہ محمل بھی شامل ہیں جن کی مد و قدا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحیح، مد یعنی مد، قدح یعنی برائی، نقائص جن کے بیان کیے گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے علامہ اور ابن داؤد کہ یہاں جو مجہول ہیں ان افراد ان میں، اور جو شہید ثانی علامہ مجلسی اور علامہ مامقانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نگاہ میں جو مجہول ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ واضح رہے کہ علامہ اور ابن داؤد کے یہاں مجہول وہ افراد ہیں جنہیں صراحت کے ساتھ مجہول کہا گیا ہے، صراحتاً کہا کہ یہ مجہول الحال ہے، یہ مجہول ہے مثلا، اور گویا اس طرح اسے ضعیف قرار دے دیا گیا ہے۔
مجہول گہری جہاں مراد کیا کہا؟ گویا ضعیف ہے یہ، اس کے حال کا جب پتہ نہیں تھا ختم. لیکن شہید ثانی اور علامہ مجلسی اور علامہ مامقانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کیا کہا؟ ان کے نگاہ میں مجہول میں وہ محمل بھی شامل ہیں جن کی مد و قدا کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی نہ ان کی مدح آئی نہ ان کے بارے میں برائی آئی، تو ان کو کیا کہا کہ مجہول ہے. اور ان کے یہاں کیا ہے کہ جن کے حال کا پتہ ہی نہیں ہے، ہاں اصرات کے ساتھ جن کے حال کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ مجہول ہے. لیکن ان کے یہاں کیا ہے، تینوں کے یہاں، کہ جن کی مد و قدا کا کوئی ذکر نہیں ہے. خیر کہہ رہے تھے اور مامقانی وغیرہ کی نگاہ میں مجہول میں وہ محمل بھی شامل ہیں جن کی مد و قدا کا کوئی ذکر نہیں ہے. مذکورہ بالا 4 کتب رجال میں 2 چھٹی صدی ہجری کی ہیں، جو اوپر 4 کتابیں کتب رجال ذکر کی گئی ہیں ان میں سے 2 چھٹی صدی ہجری کی یعنی 6 ہجری کی ہیں، اور 2 7ویں صدی ہجری کی جنہیں ابتدائی 8 کتابوں کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے. اور اس طرح مجموعی طور پر علم رجال میں 12 کتابیں ہیں جنہیں اصول اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. اس کے بعد وہ مفصل مجموعے ہیں جو ان کے بعد مرتب کیے گئے ہیں، اور انہیں بھی بے پناہ اہمیت حاصل ہے. خصوصیت کے مجمع الرجال، منہاج المقال، جامع الروات، نقد الرجال اور منتہی المقال، یہ سب جو ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم سب کے مؤلفین کو جزائے خیر عنایت فرمائے اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی جو علماء نے محنت کی ہے اور مشقتیں برداشت کر کے یہ مجموعے تیار کیے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بڑی محنتیں برداشت کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، تو اب اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ان کو اجر عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ جزائے خیر عطا فرما، اور ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو دیکھنے کے بعد اور ان سے استفادہ کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے احادیث اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ان کی بہر خدمت ہے، اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے. یہ وہ تھی جو پرانی یعنی اول دور کی کہی جائے یہ اہم کتابیں تھیں. اب دور آخر کے رجالی مجموعے جو دور آخر میں یعنی بعد میں لکھے گئے ہیں اور اہم ہیں وہ مجموعے، وہ بھی اب دیکھ لیتے ہیں. کہ دور قدیم کی مشہور و معروف 14 رجالی کتابوں کے بعد دور آخر کے رجالی مجموعوں کی باری آتی ہے. جب ہم نے دور قدیم کے مشہور و معروف 14 رجالی کتابوں کے بعد جو ہم نے مجموعے دیکھے، ان کو دیکھا، ان کو پڑھا یا ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات حاصل کی ہم نے، تو اب باری آتی ہے، نمبر آتا ہے دور آخر کا، کہ یہ جو میری رجالی مجموعے تیار کیے گئے، لکھے گئے ہیں، علماء نے محنت اور مشقت سے ان کو تیار کیا ہے، جن میں 5 کتابیں سر فہرست ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ ان میں 5 کتابیں سر فہرست ہیں اور انہیں اس علم میں بے پناہ اہمیت حاصل ہے. ان کتابوں کا اجمالی تعارف یہ ہے. مجمع الرجال، نمبر 1 مجمع الرجال. یہ کتاب حضرت ذکی الدین عنایت اللہ قحبائی تابصرہ کی تالیف ہے. مجمع الرجال یعنی آپ لوگ اس کو دماغ میں بٹھلائیے کہ کون سی کتاب کس کی ہے اور کس عالم بزرگ نے کون سی کتاب رجال میں لکھی ہے. کہہ رہے ہیں یہ کتاب حضرت ذکی الدین عنایت اللہ قحبائی تابصرہ کی تالیف ہے جو مقدس اردبیلی کے شاگرد تھے. یہ کون تھے ذکی الدین عنایت اللہ قحبائی؟ مقدس اردبیلی کے شاگرد تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ شوشتری اور شیخ بہائی علیہ رحمہ سے بھی استفادہ کیا ہے. اور انہوں نے حضرت عبداللہ شوشتری اور شیخ بہائی علیہ رحمہ سے بھی استفادہ کیا ہے. کس نے؟ حضرت ذکی الدین عنایت اللہ قحبائی نے. یہ تینوں اساتذہ بالترتیب 993 ہجری 1021 ہجری اور 1031 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں،
اور علامہ قحبائی نے اس کتاب میں تمام ابتدائی اصولوں کو جمع کر دیا ہے. حد یہ ہے کہ غزائری کی کتاب الضعفاء کو بھی درج کر دیا ہے، جس کی بنا پر یہ کتاب متعدد جلدوں پر مشتمل ہو گئی ہے. یعنی بہت محنت کی ہے اور کافی جو ہے وسعت کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ یعنی کام کیا ہے، مفصل کام کیا ہے. یاد یہ کہ مثلا شیخ غزائری کی کتاب الضعفاء کو بھی درج کر دیا، بڑی محنت کی ہے. بہرحال پروردگار سے دعا پروردگارہ تمام علماء کی جو محروم ہوتے ہیں سب کے مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں ان کی بتائے ہوئے سکھائے ہوئے لکھے ہوئے علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد وآلہ طاہرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.